نام عمر بن خطاب جی عمر بن خطاب نبی نہیں تے قادیان دا پینگا تے کانا کیویں نبی ہو سکتا ہے؟ اب میں انہاں دیاں ذرا کتاباں تے انہاں دی جڑیاں سوال نا گتھی پرولن لگا. مرزا قادیانی اپنی زبان سے کافر ہے، اپنی زبان. میں کوئی گل نہیں کرتا، چیلنج ہے میرا قادیانیاں نو، کڈو اپنے پیو دیاں کتاباں پڑھو. اگر وہ چیز نہ ہوئے میرا گریبان توڑے ہاتھ تے جڑیاں چیزاں میں دس رہے ہیں تے بالکل واضح دس رہے ہیں تے میں اور کوئی نہیں کہنا. پر بندے تو تسی ہوئی نہیں جو ہوندے تے تسی اس کتے دا کلمہ کے میں پڑھ دے. کم از کم اگر حیا شرم ہو تو تھوڑا سوچ لو کہ تم کہاں جا رہے ہو. ہم پھر بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس کو دیکھو پڑھو. ہمارا کوئی تم سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے. چونکہ مرزا نے یہ جو دعویٰ نبوت کی ہے یہ تدریجن کی ہے. کیسے کی ہے؟ یعنی پہلے اے جناب بنیا نے بڑا مجدد ہیں جی، پھر مجتہد بنیا، مجدد بنیا، پھر اگاں ٹریا تے ساکھے جی میرے کول جناب تشریح نبوت تے نہیں ہے، ذلی تے بروزی نبوت. پھر آنا جی تشریح نبوت. تو اگاں کتا پھونک کے آکن لگا کہ میں اور سارے نبیوں تو بھی اتنے دا نبی ہو گیا. سارے بولو استغفر اللہ. اس کی کتب میں واضح تضادات ہیں. حمامۃ البشرا کتاب ہے، پیج 79 ہے. روحانی خزائن جلد 297 پیج ہے. کہتا ہے وما کان لی انا النبوہ واخرج من الاسلام وهو الحق بقوم کافرین. ہوا نہیں ہے وَأُلْحِقَ بِقَوْمٍ کافرین. اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 211 اس میں، بلکہ یہ جو پہلا عربی میں ہے تو اس کا ترجمہ میں کر لوں. وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا لگی ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے کافر ہو جاؤں. یعنی پہلے کیا کہتا ہے اپنی کتاب حمامۃ البشرا میں کہ مجھے کس نے کاٹا ہے، مطلب مانا مفہوم میں بڑھتا ہے کہ ماں ہویا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا کافر ہوں. یعنی اس کے نزدیک بھی جیڑا کوئی میرے نبی تو بعد نبوت کا دعویٰ کر سی تے کون ہو سی. اپنی کتاب ہے غلطی کے ازالہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 211 پر کہتا ہے میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں. میں اپنی نسبت کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے رسول اور نبی کے نام سے پکارا ہے. اور اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کہ کیوں خدا نے میرا نام نبی اور رسول رکھا تو یہ اس کی حماقت ہے. اپنی کتاب دافع البلا صفحہ نمبر 6 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 226 کہتا ہے قادیان اسی لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرشتہ قادیان میں ہے. حقیقت الوحی پیج نمبر 391 پر کہتا ہے کہ نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں. یعنی اپنی کتاب حمامۃ البشرا میں کہتا ہے کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو میں کون ہوں؟ کافر. اور اپنی اتنی کتابوں میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. پتا چلا مجھے فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں. مرزا قادیانی اپنی کتاب کے اپنے فتوے سے کافر ہے. تبلیغ رسالت کتاب کا نام جلد 6 پیج 2 کہتا ہے کہ ان پر واضح ہو کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں. تمہیں تو اندر سے ہے نا کہ پہلیاں بولیاں اور پچھلیاں بولیاں. یہ کئی قادیانی لوگوں کو گمراہ کر کے یہ والی کتابیں دکھاتے ہیں. او جی ہمارے مرزا صاحب پر تو مولوی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ تو نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں. تو تسی جڑی ہمیں دنیا کتاباں دسیاں تسی آنکھوں جی تے پھر تے اپنی زبان نال کافر بھی ہو گئے نے تے لعنتی بھی ہو گئے نے. ٹھیک ہے.
ملفوظات جلد 3 پہ اب لکھتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول بھی ہیں اور ہم نبی بھی ہیں، لہذا مرزا اپنی بولی سے کافر بھی ٹھہرا اور لعنتی بھی ٹھہرا۔ یہ کئی ہمارے جو سرکاری اداروں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاتھ ہولا رکھو قادیانیاں دے والے نال، انہاں بچاریاں کے کیتا ہے، بچارے نہیں، یہ لنڈی سب کو بھی زیادہ زہری لینا ہے۔ وہ ایک ہوندہ ہے نا جڑا سردیاں والا سب ایویں سب سردیاں وچ زمیناں وچ بڑھ دین، تے وہ ایک ہوندہ ہے وہ جڑا کھپری کے کہنا وہ سپ ہوندہ ہے، وہ جناب ٹھنڈو وچ بھی باہر نکل دیں آکے ایسا بزرگان نے سن ایسا زہر تنگ کرنی تو کسا جلدی شیعہ تک کے جہاں ڈنگ مار دے ڈنگ، اے انہاں لنڈیاں کو بھی اگے دیئے شیعہ نے۔ اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بہت سارے ایسے قادیانی ہیں جو سرکاری اداروں میں بالخصوص پولیس کے محکمے کے اندر ہیں، اور مجھے مقامی لوگ بتا رہے تھے کہ وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے ان چیزوں کو بہت اچھی طرح ٹیکل کر لیتے ہیں، لیکن میں ان مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر وہ جھوٹے ہو کر اپنے دین کے لیے اتنے مخلص ہیں، اپنے جھوٹے مذہب کے لیے، تم تو سچے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں کیا قبر قیامت کا خوف نہیں ہے؟ اس لیے ایسی کالی بھیڑوں کو اس محکمے سے نکالا جائے، اور یہ جو پولیس کی وردی میں بعض قادیانی آ گئے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو تنگ کر رہے ہیں، مہربانی کریں اس سے پہلے کہ یہاں نفرت کی طرف سلسلہ اس شدت کی طرف چلا جائے کہ لوگ ویسے بھی تمبر کا ڈنڈا روز ہی نیا نیا لے کر آ رہے ہیں، ان کا ایک طریقہ آگے، میں سیاسی والے سے کوئی میری ویژن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ لوگوں کا اپنا اندرونی معاملات ہیں، تسی تمرے مارو یا چیڑے ڈنڈے کپو یا بانسے کپو یا جے کہ مرضی ہے یا لونی نہیں سوٹی دے یا کوہ نہیں، جڑا دل کرنا ہے تسی کرو۔ میں آپ کے ریاستی اور آپ کے جو ہے نا یہاں کے سیاسی معاملات میں بالکل بھی مداخلت نہیں کرتا، میں ایک مذہبی اور دینی پیغام دینے کے لیے آپ کو آیا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں، قادیانیوں سے اتنی نفرت کرو جتنی بندہ سور کی ٹٹی سے نفرت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نفرت ہمیں قادیانیوں سے کرنی چاہیے۔ ایویں کسے شہی ٹٹی ہوئے تے بندہ ناک پکڑ دے تے اے پتہ لگے سورہ دی ٹٹی ہے، تے پھر میں ساریاں پہنوں بھی آکساں تے جوانوں بھی آکساں، اے دنیا دے پونڈاں تے ڈالراں تے دنیا دیاں انہاں عیاشیاں دے واسطے سورہ دیاں ٹٹیاں منہ وچ نہ پاؤ۔ قادیانی سے یاری لگانا اسی طرح ہے کہ جیسے خنزیر کی گند کو بندہ چمچ بھر بھر کے کھائے۔ ہر حوالے سے یہ فقیر، میں بہت اللہ کے فضل سے چیزیں انسان حالات کے ساتھ سیکھتا ہے۔ ایک ایسا پوائنٹ ہے میرے بھائیوں، دعا کرو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو، نو کمپرومائز، وہ میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ ابھی ایک سیاسی جماعت کی آڑ میں پاکستان میں کئی جگہ سے تائیدار ختم نبوت کے نعروں کو مٹایا گیا۔ میں دیکھتا رہا کہ ہمارے وہ مولوی حضرات کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی ویڈیو بناتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، کوئی کس کو بولو اتنے کوئی نہیں بولے، پھر اسی پہ گئے میدان میں نکل آئے۔ الحمدللہ ہماری آواز سنی بھی گئی اور پھر سمجھی بھی گئی، اور باقاعدہ طور پر وزیر اطلاعات ہیں جی، دونوں وزیر اطلاعات، انہوں نے آ کر کہا نہیں 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 ہمارا بالکل اس حوالے سے نہیں، یہ کچھ نادانوں کی باتیں ہیں، نادانوں کو لگام دو۔ ان نادانوں کو ہم جانتے ہیں، یہ اندر گھسے ہوئے قادیانی ہیں جو یہ گند کرتے ہیں ان مواقع کی آڑ میں، وہ طاق میں رہتے ہیں۔ جب ایسا موقع آتا ہے تو وہ ختم نبوت کے بعد ہی ختم نبوت کے حوالے سے وہ اپنا گند اندر کا ظاہر کرتے ہیں۔ تے عظمی قسم چکی ہے دنیا دی ہر گل منی جا سکتی ہے، پر رسول اللہ دی ختم نبوت تے کمپرومائز اس مسئلے تے نہیں ہو سکتا۔
लगाओ नारा ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, लब्बैक मैं सूरतुल मुजादला की आपको दावत दे रहा था। आखिरी आयत को अभी अभी घर जाना और उसको पढ़ना। एक हस्ती है मौला अली, वहां से बात आई थी, क्या नाम है? जंगे बदर है, करीबी रिश्तेदार उस साइड से आ गए, अब सामने रिश्तेदारी है, करीबी रिश्तेदारी है, इधर दीन का नारा है। मौला अली की तलवार जैसे अबू लाब के करिंदों पर, जैसे वो तुम्हें शेबा पर पड़ रही थी, वैसे ही इन करीबी रिश्तेदारों पे पड़ी, काट के रख दिया। हजरत उमर सगा मामू है, काट के रख दिया। अगली गाल सुनियो, हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह अशरा मुबशरा के एक सहाबी, सगा बाप अल जर्राह, उसके सर तन से जुदा किया। इधर मेरे इधर देखियो, इंज उसका सिर चाया, खड़ के हुजूर अगे सुटिया। तमाम बारल के आशिकाने रसूल मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। सगे वालिद का सर हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने काटा और जाकर हुजूर के कदमों में डाला। मेरे नबी ने पूछा, उबैदा ये किसका सर है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वालिद का। अबू उबैदा, बाप का भी कोई सर काट के लाता है? अर्ज की, आका उधर से आया था, मेरे सामने आया, मैंने इग्नोर किया, लेकिन उसने आपके खिलाफ जुबान खोली। मैंने मना किया, मेरे आका को कुछ न कहना, तू मेरा वालिद है, हट जा। या रसूल अल्लाह, उसने फिर जसारत की और आपके खिलाफ जुबान खोली। फिर मैंने कहा, अब न बाप न बेटा, अब मोहम्मद का गुलाम और मोहम्मद का गुस्ताख आमने सामने, इसलिए आका मैंने इसका सर तन से जुदा कर दिया है। बरादरी के केक बेचने वालों, बरादरियों के नाम पे ड्रामे करने वालों, इलाकाइयत वतनीयत के बुत पूजने वालों, देखो क्या हो रहा है। सगे बाप का सर काट के सहाबी मुस्तफा के कदमों में डालता है। मेरा नबी इससे पहले के कोई बात करें, जिब्रील कुरान लेके आ गया। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआतून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। कुरान सुनने वालों, तुम जो पक्के अल्लाह रसूल पर ईमान लाने वाले और आखिरत पर ईमान लाने वाले, उन मोमिनों को इस हाल में नहीं पाओगे कि वो अल्लाह रसूल के मुखालिफों से दोस्ती करते फिरे, चाहे वो उनके बाप हो, चाहे वो उनके बेटे हो, चाहे वो उनके सगे भाई हो, चाहे उनके करीबी रिश्तेदार हो। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, यही वो लोग हैं कि जो न बाप का रिश्ता देखते हैं, न बेटे का, न भाई का, न रिश्तेदारी का, और उनके सामने है एक ही रिश्ता है, नबुव्वत के ताजदार के प्यार का। यही वो लोग हैं कि जिनके दिल का हमने ईमान लिख दिया है।
उलाइका कतबा, यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों का ईमान अल्लाह ने लिख दिया है। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाहु अकबर। ये कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाता है और यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों का ईमान लिख दिया और इनकी ताईद रूहुल कुदस फरिश्ते से वो करता है, या एक खास रूह इन्हें अता करता है कि जिससे वो ताईद पाते हैं। यही वो लोग हैं, मेहरबानी, यही वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह जन्नतों में दाखिल करेगा, जिन जन्नतों के नीचे से नहरें जारी होंगी। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उन जन्नतों के अंदर रहेंगे। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये अल्लाह से राजी, अल्लाह इनसे राजी। आवाज आए, ये अल्लाह से राजी, अल्लाह। उलाइका हिज़्बुल्लाह, और यही वो लोग हैं जो अल्लाह की जमात हैं। ये जो एक जुमला है ना, अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी, एक जुमला कह के आपके दिलों को दस्तक दे रहा हूं खिड़की पे। देखता हूं कौन कौन दिल की खिड़की पे आकर कहता है कौन आया। बड़ा जुमला काश के रसूल ने बोला। भाई लफ्जी माने ये बनता है ना, अल्लाह इनसे राजी और इनको अपने से राजी करेगा। या चलो अल्लाह इनसे राजी, ये तो गल समझ आती। बंदा अल्लाह को राजी है के होया? फरमाया अल्लाह इनसे राजी का मतलब यह है कि इन्होंने जिंदगी उस तरह गुजारी जिससे खुदा, यही रजा वाले होंगे जो नक्शा अरसात क़यामत को तब्दील कर देंगे। ओ भाई वहां तो ये मामला तक हो जाएगा, या अल्लाह या सानू भी ले जा। मेरे आका फरमाते हैं कि जब इज़्ने शफाअत आम होगा तो फिर एक ऐसा बंदा सामने खड़ा होगा कि जो एक आलिम दीन से कहेगा तारिफनी, मुझे जानते हो? वो कहेंगे यार मैं तो नहीं जानता। कहते हैं अनल्लज़ी सक़यतुका फ़ी कज़ा व कज़ा, वो मैं हुआ उस्ताद जी, मैं तो सही फलाने दाड़े पानी पिलाया था। उलमा की इज्जत और खिदमत करने वालों, ये ना देखो आलिम दीन क्या है और क्या नहीं है, ये उसको और उसके खुदा का मामला है। जैसे आप माँ बाप के जिम्मेदार नहीं हो, माँ बाप की इज्जत तुम पे वाजिब है, वो आगे कमी कोताही है, वो अल्लाह और उनका मामला है। इसी तरह जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी का मुसल्ला दे दिया है, वो कुछ देख के दी। आप पर इज्जत करनी है, आपने इज्जत की, उलमा की, आपको मिल जाएगा। आगे इन्होंने गड़बड़ की तो अगर आम बंदे का नौकर गड़बड़ करे उसकी सजा कैसी? जितना सख्त महकमा उतनी सख्त सजा। तो जिस वेले बंदा अल्लाह दे महकमे का बंदा होवे, यानी अल्लाह दीन अल्लाह का है ना, तो जब बंदा दीन का काम करने वाला हो और फिर वो गड़बड़ करे तो तुझी कैसे समझते उससे हाथ होला रखा जाएगा? वो अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन आप पे लाजिम है कि उलमा की, बोलो सारे। ये हदीसें क्या वैसे ही आपके सामने सुभान अल्लाह करवाने के लिए बयान की जाती है? क्या कहेगा उस्ताद जी तो समी से जानता है, तू कौन है? मैं नहीं जानता। ओ भाई हजारों लोग रोज हमसे मिलते हैं, इज्जत करते हैं, अल्लाह उनको जज़ा दे। मैं आया, आपने मेरे गले में हार डाले, फूल फेंके। वो जिस घर में मैं ऊपर बैठा, क्या नाम है वो लड़के का? आफ्ताब। ये क्या नाम है? शहजादे। इज्जत की, अच्छा खाना खिलाया, ख्वाहिश थी कि वो ऊपर हमारे घर में आए। मेरी थोड़ी सेहत, मैं सीधा मुल्तान से यहाँ आ रहा हूँ। रात को हम वो उधर थे और 2 बजे, वो देख सकते हैं आप, लाइव मेरा प्रोग्राम आ रहा था, 2 बजे मेरा तकरीर खत्म हुई और अब आप देखें कि 12 बजे मैं आपके यहाँ कश्मीर पहुंचा हुआ था। तो ये फिर ये हुजूर ही का करम है। तो मैं ऊपर जा नहीं सक रहा था। मैंने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं, खाना यही नीचे किसी के घर में ले आओ।
وہ دل اس کا تھوڑا تھا یار میرے، مجھے پتہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک زندگی کی یادگار ہوتی ہے. یار قریشی صاحب ہمارے گھر میں آئے، بیٹا یہ نہیں کہنا آج کی بات کہنا قریشی صاحب ساڑھے گھر دا کھانا کھاتا. اے ویڈیو بھی بن گئی ہون تے تیرے کو ثبوت آ گیا. عزت آپ لوگوں نے کی ہے. جے میں ویکھاں اللہ کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں نسبت بلے بلے. یہ عزتیں ہیں. یہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے خدا کی قسم ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے، لیکن جب حضور کی نسبت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آقا تہاڈیاں مہربانی. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آپ نے عزتوں سے نوازا ہے، تو یہ عزتیں حضور کی وجہ سے ہیں. کس کی وجہ سے؟ دعا کرو یار. آج جیاں تھے میں 2003 میں آیا تھا، اس ویلے جڑے کئی بچے من ملے استاد جی اسی اسلے نکے جیسے 3 کلاس پڑھنے سن، ایسے ہی تھوڑا تھوڑا یاد ہے تو بعد ہی پھر کیسٹاں سننے ہونے سن. ہائے ہائے زندگی پتہ نہیں کب آپ کی پہلے ہو جائے گی ہے میری، پر دعا کرو قیامت کو حضور کے سامنے شرمندگی نہ ہو. حضور کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو. تہاڈا تے سجڑوں کچھ بھی نہیں ہونا، ساڈا کھ رہنا کوئی نہیں ہے. جی اتھے کام سیدھا صحابہ والا شروع ہویا تے اسی تے گئے. آپ کی تو پھر عذر کاریاں چل جائیں گی کہ اللہ جی میں کی پتہ کو نہیں سا، اسی تے پھر دعوے کرنے ہیں اسی مفکر اسلام ہاں تے مفتی اعظم ہاں تے فلانے ہیں. ساڈا تے اے عذر بھی نہیں ہوئے گا نا جی میں کی پتہ کو نہیں سی. تے اکثر نہ فرشتے لاسن 2 4 انہاں آکھنا میں تو کی تو پتہ سی پھر کیوں کیتا ہی پٹھا کام. دعا کرو اللہ اس پاسے آنا ہی نہیں. پہلا ہی اعلان ہوا میرے یار دے پیار والے الگ ہو جاؤ. بس اسی امید پہ خدا کی قسم، اسی چاہت امید پہ تڑپ پہ ہم لوگ تھوڑا ہیں ہمارا، وگرنہ تو خدا قسم روز جینا روز مرنے والا معاملہ ہے. دوبارہ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. کیا کہا جائے گا استاد جی وہ فلان دفعہ نا میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. ہوگا جی ایک بندہ کھڑا ہوگا استاد جی میں سیامتا ہے. کون ہے تو؟ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی لا کے دیا تھا. او بھائی میرے اللہ کا کرم کا دریا عجیب ہے. ایک شخص امام احمد بن حنبل وضو کر رہے تھے نہر پہ. کدھر؟ یہ اوپر والی طرف جدھر سے پانی آ رہا ہے. امام احمد بن حنبل نیچے کی طرف. اس نے یوں کیا نیچے دیکھا. امام احمد بن حنبل دل میں آیا یار اللہ دا ولی ترلے پاسے آ تو میرا گناہ والا پانی تلا جا رہا ہے. اتھو اٹھیا تے امام پاک کو اگے بہ گیا. جب مر گیا اس کو خواب میں دیکھا گیا. اب کیا بیتی؟ کہنے لگا میں تو بڑی موج مستی میں ہوں. کہا کیا کام آیا؟ اس نے کہا اللہ کے ولی کا ادب. قریب تھا کہ میں پکڑا جاتا، اتنے میں اعلان ہوا اس نے میرے ولی کا فلاں مقام پر ادب کیا تھا، اسی صدقے اس کو لے جاؤ جنت میں لے جاؤ. اس لیے نسبتیں اگر سلامت ہوں گی بھائیو تو کوئی نہ کوئی چیز سبب لگی جائے. کدھر ایک پانیاں دا گلاس تے کدھر پانیاں دا لوٹا، بشرطے کہ بندہ اوریجنل لوٹا نہ ہویا تے تھا. مہربانی مہربانی گلو سمجھو. اچھا جے بندہ عقیدے دا لوٹا نہ ہویا، اتھو جناب الوا لبیا تا ادھر سر تنیا تا قدیانیاں لے پاسے لبیا تا قدیانیاں جل وڑیا. اللہ اللہ وہ دیڑا نہ آنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کئی دفعہ اپنے دل سے پوچھتا ہوں اے دل تو بتا، تو دل اللہ کی قسم سے ایسے پہاڑ کی طرح ڈٹا ہے کہ یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مر جائیں گے پر ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو بہرحال انا الذی سقیتک، میں نے تجھے پانی پلایا، میں نے تجھے وضو کروایا. اتنی سی چیزوں پر بھی معاملہ ہو جائے گا. تو تہاڈا کیا خیال ہے مولوی صاحب پانی پلانا تے لوٹا پانی دا بھر کے دینا بڑا کام ہے، یہ رسول اللہ دی ختم نبوت دا پہرا دینا بڑا کام ہے.
اس واسطے حضور دی ذات نال جڑیاں چیزاں وابستہ ہون انہاں نوں چھوٹا نہ سمجھ. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اے جنہاں نے اساں تے کہ ہو جنے اسی تے کرائے گھن کے آنے ہیں، جوش دیاں تقریراں کیتیاں، پھر تساں ایتھے بھی ویلاں سٹیاں، اے آئے ہیں مست موج. جیڑی روٹی کے پتہ ہے نہ اپنے بچوں کدے نہ کھلائی ہوئے انہاں سانوں کھلائی. جڑیاں عزتاں انہاں نے اپنے قریبیاں نوں بڑے بڑے نوں نہ دتیاں انہاں نہ جناب اے نہ پہاڑاں وچ پھلا گلاب دیاں پتیاں پتہ نہیں پنڈیوں منگائیاں نے کتھوں منگائیاں نے. ٹھیک ہے، او ہار تے گلے اکے وے ہیں تسی تے پا گئے ہو. دعا کرو ساڈیاں نیتاں ٹھیک رہون تے اللہ تعالیٰ سانوں بھی اچھیاں نیتاں دے اوتے اجر عطا فرمائے. حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے تھے کہ ان کو خبر آئی کہ ان کے عزیز اور ایک بڑے پیارے مرید ارشد صاحب جن کا عرف بلہ تھا، وہ یہ ان کے بڑے قریبی دوست تھے، قریبی مرید تھے شاہ صاحب کے، وہ وصال ہو گیا. تو مجھے یہاں اندازہ ہوا کہ شاہ صاحب بڑے روئے ہیں. تو میرے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے کہ پتر مریداں نے کہ پتا کہ او راتی ستنے ہوندے تے جڑے سچے پیر ہوندے نے او کے کرتے. اپنے رونے کم ہوتے ہیں، کسی کا رونا اور ہوتا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرید جن کے لیے ان کے پیر رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشد صاحب کی درجے بلند کرے. ہمیں بھی یقین ہے اے سید بادشاہ انہاں دی جد دے اسی ذکر کرنے ہیں، انہاں دی نسب پاک دے تو قیامتی امید ہے کہ انہاں کرم دا ہاتھ رکھ ہی چڑھنا ہے. کافی سارے سسٹم لائے نے نا، کدے گولڑے والے بابا جی تے کدے بغداد والے سرکار تے کدے کربلا والی سرکاراں تے کدے پھر نجف والے بابا جی. انشاءاللہ تے گل سنو، اے نہ پریشان ہوئے جی بابے یہ دکاناں بند ہو گئی، وہ جڑے دکاناں بند کرنا آئے سن آپے بند ہوئے پائے نے. ٹھیک ہے نا، اس واسطے کل بھی کائنات میں سکہ اللہ کے ولیوں کا چلتا تھا، آج بھی سکہ اللہ کے ولیوں کا چلتا ہے. میں اجازت چاہوں گا، بس ایک عقیدہ رکھنا ہے، کسے قادیانی نال کوئی یاری چاہے سگا پیو ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے سگا بھرائی کیوں نہ ہوئے، کسے قادیانی نال کوئی یاری. تو جڑیاں کڑیاں جنت دا خیال لے کے بیٹھیوں، کسے قادیانی کڑی نال ہس مسکرا کے گل نہیں. اور جے اسی اور کوئی نہ کر رکھتے، اور ظالموں اسی نال بائیکاٹ بھی نہ کر رکھتے، یہ اتنا بھی نہ کر رکھتے تھے، پھر جینے تے لانا تے ساڑے تھے. پھر حضور دا کلمہ کیوں پڑھنے ہو ظالموں؟ اس واسطے قادیانی ہمارے آئین کے مطابق کافر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، میرا پیغام غور سے سنو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ قادیانیوں کے گھروں کو بموں سے اڑا دیں یا قادیانیوں کو قتل کر دیں یا قادیانیوں کو جناب آپ واصل جہنم کر دیں. ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ رہیں، ان کے جو قانون نے ان کو حق دی ہے وہ اس کے مطابق اپنا زندگی جناب وہ یہاں اختیار کریں. لیکن قادیانیوں نو بدماشیاں دا حق نہیں ہے، مسلمانوں کے راستے روکنے کا حق نہیں ہے. شرم دا مقام ہے اے مقامی مسلمانوں کے لیے بھی کہ جتھے ختم نبوت بھاگی مسلمانوں کا راستہ روکیں اور وہ اس کی کوئی تدبیر نہ کریں. لہذا قانونی راستہ اختیار کریں. ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو ڈی سٹیبلائز کریں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول اور منظور فرمائے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے علم میں، عمل میں، جان مال اولاد ایمان میں وسعت اور برکت عطا فرما. شر شیطان، شر نفس، شر دشمنان سے محفوظ فرما. اے اللہ کریم، جن نوجوان دوستوں نے آج کی یہ بزم سجائی ہے، میرے مولا قیامت والے دن نبی کی سجی ہوئی بزم کے اندر ان کو ہنستا مسکراتا جمع فرما. یا اللہ، ماسٹر خاور صاحب کی والدہ محترمہ انتقال فرما گئی تھی، ان کے لیے دعا فرمائیں. زرداد خان صاحب، ان کے لیے دعائے مغفرت، اور باقی جتنے بھی اعزا قارب، جتنے متعلقین ہمارے دنیا سے چل بسے، ان سب کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. اللہم اغفرہم وادخلہم الجنت مع الابرار. اللہم نقیہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس یا رب العالمین. اللہم برد مداجعہم، اللہم استر عیوبہم، اللہم اغفر ذنوبہم، اللہم اجعلہم مغفورا، اللہم اجعلہم مغفورا، اللہم اجعلہم مغفورا ومستورا من النار. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
یا ارحم الراحمین. نماز عصر کا وقت